بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 8 دسمبر 2020 پر روز منگل، اور آج کے دن ہم دبئی یو میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اس لیے آپ نے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت اماراتی ریاستوں میں کل کی بارش سے موسم سرد ہو گیا اور آج بھی بارش ہوگی۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی یعنی کہ جسے NCM بھی کہتے ہیں، اس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گزشتہ روز شارجہ، القوین اور الفجیرہ میں کئی مقامات پر بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موسم خاصا سرد ہو گیا ہے۔ اور کچھ نشیبی علاقوں میں بارش کی وجہ سے پانی بھی اکٹھا ہو گیا، اور محکمہ موسمیات کا اس بارے میں کہنا ہے کہ آج ابوظہبی اور دبئی سمیت مملکت کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکے اور کہیں گھنے بادل بھی چھائے رہیں گے، جو کہ دوپہر کے بعد بارش برسانے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس بارے میں مزید تفصیلات کے مطابق ابوظہبی پولیس کی جانب سے ڈرائیورز کو وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ وہ بارش کے دوران ڈرائیونگ کرتے وقت محتاط رہیں، اور اگر کسی مقام پر بارش سے حد نگاہ متاثر ہو جائے تو گاڑی کو سڑک کے کنارے کھڑی کر کے فوگ لائٹس آن کر دیں، اور آگے جاتی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ بھی برقرار رکھیے، خصوصاً لائن تبدیل کرتے وقت۔ اور اس بارے میں ٹریفک کا خاصا خیال رکھیں، اور سڑک کنارے نصب الیکٹرونک انفارمیشن بورڈ پر دی گئی رفتار پر ہی رہیں اور اسی پر ہی گاڑی چلائیں، اور گھر سے نکلتے وقت موسم کی صورتحال جان لینا بھی بہتر رہے گا، اور نشیبی علاقوں اور وادیوں سے جانے سے باز رہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں سمندر میں گرنے کے بعد نوجوان 2 گھنٹے تیرنے کے بعد ساحل سمندر پر پہنچ گیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک شخص کشتی سے سمندر میں گرنے کے بعد 2 گھنٹے تک تیرتا رہا، اور اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا کہ دبئی کے 27 سالہ رہائشی نوجوان کو ایک انتہائی افسوسناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ کشتی سے سمندر میں گر گیا، اور جمعرات کے روز پیش آنے والے حادثے کے بعد نوجوان ساحل پر پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے تک سمندر میں تیرتا رہا۔ بھارتی نوجوان نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دوست کی سالگرہ کی تقریب کے لیے کشتی کرائے پر لے رکھی تھی، جو کہ شام کے قریب دبئی مرینا سے روانہ ہوئی۔ کشتی اس وقت سمندر کے وسط سے باہر تھی جب مہمانوں سے بلائی ڈیک کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جو نچلی ڈیک کے چھوٹے والا آخری شخص تھا، جب واک پر پھسلنے کے بعد سیدھا پانی میں گر گیا۔ اور دبئی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرنے والے راجیو نے مزید بتایا کہ میں مدد کے لیے پکارتا رہا، سیٹی بجائی فون بھی کیا، لیکن کسی نے مجھے نہیں سنا۔ اگرچہ یہ علاقہ کشتی ذاتی کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی آس پاس نہیں تھا۔ جب اندھیرا بھی چھاتا رہا تھا تو میں نے 15 منٹ تک انتظار کیا اور امید کی کہ شاید کشتی مڑ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا، جس کے بعد برج العرب کی روشنی دیکھتے ہوئے اسی جانب تیرتا رہا اور تیرنا بھی شروع کر دیا، جسے تیرنے سے قبل میں نے گھڑی کو چیک کیا تو ساحل پر پہنچنے کے لیے مجھے 2 گھنٹے لگے۔ اس بارے میں انہوں نے مزید بتایا کہ وہ بچپن میں تیراکی سیکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تیراکی میں اتنا ماہر نہیں تھا۔ مزید اس بارے میں یہ کہا کہ میں روزانہ ایسے کئی شوز دیکھتا ہوں جس میں لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں، اور 2 گھنٹے تک تیراکی کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس دوران میرے سینے میں تکلیف ہوئی۔ ساحل پر پہنچنے کے بعد مجھے شدید الٹی بھی آئی۔ جب میں بحفاظت مقام پر پہنچا تو ایک اجنبی شخص نے پتھروں سے اتارنے میں مدد کی، اور اسی کے فون سے بھائی کو مدد کے لیے بلایا، اور بعد ازاں اپنے دوستوں سے رابطہ کیا، جنہوں نے بتایا کہ وہ اس کے لاپتہ ہونے کی اطلاع پولیس کو دے چکے ہیں۔ اس بارے میں نوجوان کا مزید کہنا ہے کہ میں جسمانی طور پر فٹ ہوں کیونکہ میں روزانہ جم جاتا ہوں۔ اگرچہ 2 گھنٹے تک تیرنا میرے لیے مشکل کام تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے اس وقت شارجہ پولیس کی بڑی کامیابی، مالی تنازعات اور باؤنس چیک سے متعلق کیسز عدالتوں سے باہر ہی نپٹا دیے، اور اس کی طرف سے 1 ارب 62 کروڑ درہم کی رقوم بھی حقداروں کو دلوا دی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس جہاں ایک طرف جرائم کی روک تھام اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے عزم پر کاربند ہے، تو وہاں ان کی جانب سے مالی تنازعات سے متعلق ہزاروں کیسز بھی نپٹا دیے گئے ہیں۔
جس کے نتیجے میں 1 ارب 62 کروڑ درہم کی بڑی رقم حقداروں کو دلوا دی گئی ہے۔ شارجہ پولیس کی جانب سے حقداروں کو ان کی لوٹی ہوئی یا ڈوبی ہوئی رقم بازیاب کروانے کی اسکیم 9 سال قبل 2011 میں شروع کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کا فائدہ ہوا ہے۔ اس بار میں شارجہ پولیس کی جانب سے ان ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی جن کے دیے گئے چیک باؤنس ہو گئے تھے، اور ان افراد کو موقع دیا گیا کہ وہ متاثرہ افراد کو ان کی ڈوبی ہوئی رقم باہمی مصالحت سے واپس کر دیں، اور یہ تمام تنازع عدالت میں لے جانے سے قبل ہی نپٹ گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر رقم واپس کرنے والے 97.4% متاثرہ افراد نے اطمینان کا اظہار کیا، اور اس اقدام کو بدولت عدالتوں پر مالی تنازعات سے متعلق غیر ضروری مقدمات کا بوجھ کم ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جیل جانے اور بھاری جرمانے سے بھی بچ گئے ہیں۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آمدنی خبر سے آپ لوگوں کا آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی میں جیٹ اسکائی حادثہ، 1 شخص ہلاک۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی کے پام جمیرہ میں جیٹ اسکائی کی پیش آنے والے حادثے میں 1 شخص ہلاک ہوا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ انہوں نے مزید تفصیلات کے مطابق یہ کہا کہ پام جمیرہ میں 2 جیٹ اسکائز کے پاس میں تصادم ہوا، اور تصادم ہونے کے بعد انتہائی خوفناک حادثہ بھی پیش آیا، جس کے نتیجے میں 1 شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ دبئی میں پورٹس پولیس سینٹر کے ڈائریکٹر کرنل سعید المدنی کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں پیش آیا، جس کے باعث واٹر اسکوٹر آپس میں ٹکرا گئے، اور متعلقہ حکام کی جانب سے رہائشیوں کو درخواست کی گئی ہے کہ وہ سمندری حفاظت کے لیے بنایا گیا اصولوں کی پابندی کریں، اور گاڑیوں کے مابین فاصلہ برقرار رکھنے ہوئے رفتار کو بھی محدود کر دیں۔ انہوں نے لوگوں سے احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے، اور اس بار میں کرنل سعید نے انتباہ یعنی کہ وارننگ بھی جاری کی ہے کہ ایسے لاپرواہ سواروں کو قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے 200 اسرائیلی سیاحوں کو داخلے کی اجازت مل گئی۔ مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے 200 اسرائیلی سیاحوں کو داخلے کی اجازت مل گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آج صبح دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے 200 کے قریب اسرائیلی سیاحوں کو داخلے کی اجازت دے دی گئی، اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان لیر ریاض کا کہنا ہے کہ تل ابیب سے فلائی دبئی کے ذریعے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے والے اسرائیلی مسافروں کو بعض غلط فہموں کی بنا پر داخلے کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا تھا، تاہم متحدہ عرب امارات اور اسرائیلی وزارت خارجہ کے مابین اس مسئلے پر مشاورات کی گئی، جس کے بعد اسرائیلی سیاحوں نے الیکٹرانک ویزا فارم پر کیا اور انہیں ملک میں داخلے کی اجازت مل گئی۔